پر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضرت ثعلبہ رہا کرتے تھے، نبی سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق تھا۔ اللہ ڈال پر کوئی مارکیٹ میں نیا پھل آتا تھا، حضرت ثعلبہ اسے خرید کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک آپ اسے تناول نہ فرمائیں گے ثعلبہ کا دل خوش نہ ہوگا۔ نبی ثعلبہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اسے تناول کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، حضرت ثعلبہ خوش ہو جایا کرتے تھے، حضرت ثعلبہ کا دل مسرور ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ثعلبہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا اور کہا اے ثعلبہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ثعلبہ نبی کے قریب ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میرا کام ہے، وہ کام کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرت ثعلبہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، مالک جنت کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا کام ہونا ہے۔ حضرت ثعلبہ وہاں پہنچے، نبی کا کام ہو گیا، حضرت ثعلبہ نبی کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ ابھی چند قدم حضرت ثعلبہ چلے تھے کہ حضرت ثعلبہ کی نظر ایک روشن دان پر پڑتی ہے۔ حضرت ثعلبہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل عورت، ایک خوبصورت لڑکی اپنے بالوں کو کنگھا کر رہی ہے۔ حضرت ثعلبہ ایک بار دیکھے پھر آگے بڑھ لیے، حضرت ثعلبہ بھی چند قدم چلے پھر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں اسی روشن دان پر۔ جب حضرت ثعلبہ دوسری مرتبہ نظر ڈالے پھر نبی کی بارگاہ میں نظریں پھیر کر نبی کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ ابھی چند قدم حضرت ثعلبہ چلے تھے کہ حضرت ثعلبہ کے دل نے کہا او ثعلبہ تیری نگاہ گندی ہو چکی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرے نبی کی شریعت کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کا قانون کہہ رہا ہے، نبی کا پالا ہوا ثابت حیات کہہ رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر غیر محرم پر ایک نظر پڑ جائے پہلی نظر معاف ہے، اگر دوسری نظر اٹھا رہا ہے تو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اے ثعلبہ نے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مالک جنت کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ارے وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں گندی نظر لے کر نبی کی بارگاہ میں نہیں جایا جا سکتا۔ حضرت ثعلبہ کو یاد جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کہے گا او میرے بندو آؤ کھانے کعبہ کی جو طواف کرو تاکہ تم گناہوں سے دھل دیے جاؤ۔ آج حجاج کرام جو ہے سفر کرتے کہاں کھانے کعبہ کا کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ گناہ ان سے دھل جائے۔ حدیث پاک ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یسفک کرجع ولدتہ امہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا، فحش کلام اور گناہ نہیں کیا، وہ ایسے لوٹا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے بھی پیدا کیا ہے، اسے جنم دیا ہے۔ گناہ سے حاجی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ گویا رب قدیم اپنے بندوں کو سب سے پہلے خانے کعبہ بلا کر کے ان کے گناہ کو دھلوا دیا کرتا ہے، ان کی آنکھوں کو پاکیزہ کر دیا کرتا ہے، پھر فرماتا ہے او میرے بندے تو نے میرے گھر کا طواف کر لیا، گناہ سے پاک ہو گیا ہے، اب جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جا، نبی کی بارگاہ میں چلے جا، شمس الدعا کی بارگاہ میں چلے جا، بدر الدجا کی بارگاہ میں چلے جا، کعبے کی بارگاہ میں چلے جا۔ گویا جب حاجی خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، تب نبی کے روضے پر بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اب نگاہ بھی پاک ہو گئی ہے، دل بھی پاک ہو گیا ہے، بدن بھی گناہ سے دھل گیا ہے، اب پاکیزہ ہو کر محبوب کے شہر میں جا رہا ہے، نبی کے مقدس روضے پر جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت ثعلبہ سمجھ گئے کہ نبی کی بارگاہ بہت پاکیزہ بارگاہ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، گندی نظر لے کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ثعلبہ اپنے قدم کو پیچھے کھینچتے ہیں، سوچتے ہیں مدینہ الرسول کی گلیوں میں قیام پذیر ہو جاؤں گا۔ حضرت ثعلبہ کا اتنا سوچنا تھا، حضرت ثعلبہ کے دل میں خیال آتا ہے اور ثعلبہ مدینہ الرسول کی گلیوں میں اگر تو قیام پذیر رہے گا، کہیں تیری نظر نبی کے چہرے پہ پڑی، مصطفیٰ ٹہلنے کے لیے نکلے، نبی اپنی ضرورت کے لیے نکلے، اگر تیری نظر نبی کے چہرے پہ پڑ گئی پھر بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ حضرت ثعلبہ یہ سوچ کر کے سنسان بیابان جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں، رکھتے سفر باندھا کرتے ہیں، سنسان بیابان جنگل میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ سوچتے ہیں قیام پذیر ہو جاؤں
گا، دل میں خیال آتا ہے اے صالبہ یہاں تو قیام پذیر رہے گا. نبی اگر کسی غرض سے جنگل میں تشریف لے آئے، سنسان بیابان جنگل میں چلے آئے، تیری نظر نبی کے چہرے پہ پڑے گی، پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ حضرت صالبہ جب اتنا سوچتے ہیں، حضرت صالبہ نے ایک غار کا رخ کیا. ایک غار میں جا کر کے حضرت صالبہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے عرض کرتے ہیں اے مولا میری نگاہ گندی ہو چکی ہے، اولا شریف میری نگاہ گندی ہو چکی ہے، تیرے محبوب کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتا، نبی کے رخ زیبا کی زیارت نہیں کر سکتا. اے پروردگار عالم تو میرے گناہوں کو تو دھل دے، اے پروردگار میری نگاہوں کو پاکیزہ کر دے تاکہ تیرے محبوب کے چہرے کا دیدار. دو دن نہیں، 3 دن نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ. حضرت صالبہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ 40 دن حضرت صالبہ اسی غار میں روتے رہے. اور اس طریقے سے روتے رہے کہ حضرت صالبہ 16 سال کے نوجوان تھے. اللہ اکبر. حضرت صالبہ بہت کمزور ہو گئے، بہت لاغر ہو گئے. آپ نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ جو ہے آپ کے اپنے غذا کچھ لے رہے ہیں. پھر رات و دن رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں اے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے. آج کون ہے جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت صالبہ نے ایک خطا کی تھی. حضرت صالبہ 40 دن تک اسی غار میں روتے رہے. ایک دن مصطفیٰ کریم نے مقدس صحابہ سے پوچھا تھا او صحابہ بتاؤ میرا صالبہ نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ حضرت صالبہ کو آپ نے کسی کام کے غرض سے بھیجا ہے، جب سے وہ گئے ہیں لوٹ کر نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے مقدس صحابہ حضرت صالبہ کو تلاش کیا جائے، ان کی جستجو کی جائے. حضرت صحابہ کرام مدینہ الرسول کی گلیوں میں حضرت صالبہ کو تلاش کر رہے ہیں. کہیں حضرت صالبہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کہیں حضرت صالبہ کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت صحابہ کرام سنسان بیابان جنگل کا رخ کرتے ہیں، وہاں کا رکھتے سفر باندھتے ہیں، جانسان جنگل میں پہنچتے ہیں. دیکھا گیا صالبہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، کہیں صالبہ نظر نہیں آ رہے ہیں. صالبہ کو دیکھا جا رہا ہے، کہیں صالبہ نظر نہیں آ رہے ہیں. کر کے حضرت صالبہ کو تلاش کیا جائے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جانے کائنات کا حکم ہے، مصطفیٰ کریم کا حکم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنسان بیابان جنگل میں حضرت صالبہ کو تلاش کر رہے ہیں. کہیں حضرت صالبہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کہیں سراغ نہیں لگ رہا ہے. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنسان بیابان جنگل میں چاروں طرف پھیل کر کے حضرت صالبہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ اکبر. ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھتے اے چرواہا یہ بتا کیا تو نے ایک 16 سال کے نوجوان کو دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا تھا ہاں میں نے ایک 16 سال کے نوجوان کو دیکھا ہے، اس غار میں رہتا ہے اور سال رویا کرتا ہے. اللہ پر اتنا سننا تھا. صحابہ کہتے چلو کوئی اور نہیں وہی نوجوان حضرت صالبہ ہوں گے. غار کے اندر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت صالبہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے زار رو رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے. اے پروردگار میری نگاہ کو پاکیزہ کر دے تاکہ تیرے محبوب کے چہرے کی دیدار کر لو. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت صالبہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا او صالبہ چلو مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں، شمس الضحیٰ بلا رہے ہیں، بدر الدجا بلا رہے ہیں، کعبے کے کعبہ بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. کعبے کا کعبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماحیہ بدعت امام احمد رضا خان قاصر بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت جو بیان کرتے ہیں کہ آج یوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ. بہت عمدہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہر موڑ پر جو ہے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں.
जिनके उर्स में आप शरीक हैं, इतना इश्क था मुस्तफ़ा से, कसम खुदा की उनकी नात क्या शायरी आप सुनेंगे तो किसी आयरू गैरू नक्शा करू की जो है आपने तारीफ नहीं की है। सारी जिंदगी आला हजरत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आला हजरत ने की है, इसलिए दुनिया आला हजरत को याद कर रही है। इसी बुनियाद पर जो सच्चे पक्के आशिक़े रसूल थे आला हजरत के, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे भाइयों, कहना ये चाहता हूँ कि हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला से कहते हैं चलो नबी ये रहमत ने याद फरमाया है। हज़रत सालबा रो कर अर्ज़ करते हैं कि उमर फारूक आज़म, मैं नबी की बारगाह में आ रहा था, शम्सुल दुहा की बारगाह में आ रहा था, बदर तुजा की बारगाह में आ रहा था, काबे की बारगाह में आ रहा था। मेरी नजर एक गैर मुहरिम पर पड़ गई जिसकी वजह से मैं गुनाह का इंतकाम कर लिया। आला हजरत जो है हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला जब इतना कहते हैं अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म हजरत सालबा को उठाते, हजरत सालबा के जिस्म में जो है कमजोरी आ गई है, आप लाकर उठ चुके हैं, हजरत सालबा उठ नहीं पा रहे हैं, आप दुबले पतले हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म जो हजरत सालबा को लेकर चलते हैं, नबी की बारगाह में ले चल रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ले चल रहे हैं, सारी कायनात के मावा और मलजा की बारगाह में लेकर चल रहे हैं। तो हज़रत सालबा का पैर जो है उंगली से अब जमीन पर एक निशान बनता जा रहा है, एक खत खिंचता जा रहा है, एक लकीर बनती जा रही है। अल्लाह अकबर। आपने मरीज को देखा होगा जो मर्ज में एकदम डूब जाता है, उसके जिस्म की ताकत सल्ब होने लगती है, तो आप देखे होंगे जब उसको किसी तरीके से ले जाया जाता है तो वो चलता है तो उसके पैर जमीन पर घसीट जाते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? हज़रत सालबा इसी तरीके से कमजोर हो गए थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म हज़रत सालबा को लेकर मस्जिद नबवी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा को उमर फारूक आज़म पिछली सब में छोड़ करके आप नमाज में शरीक हो जाया करते हैं। जब इमामुल अंबिया नमाज से फारिग होते हैं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आइना उमर, उमर कहाँ है? हज़रत उमर फारूक आज़म कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उमर फारूक आज़म मेरा सालबा कहाँ है? इतना सुनना था। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते या रसूल अल्लाह, हज़रत सालबा को पिछली सब में छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो नहीं तो ना तबाह हो चुके हैं, उनके जिस्म में कमजोरी आ गई है, वो लागर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। नबी नबूवत वाले मुसल्ले को छोड़ते हैं, मुस्तफा सालबा के करीब पहुंचते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उठो मेरे सालबा, मेरे सीने से लग जा, और सालबा उठ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अपनी नजरें नीचे किए हुए हैं, मुस्तफा पर अपनी नजरें नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया ओ सालबा उठ मेरे सीने से लग जा, ओ सालबा उठ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हज़रत सालबा रोकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मेरी निगाहों ने खता की है, मेरी आंख आपके दीदार के लायक नहीं है, ए मुस्तफा करीम मेरी निगाह गंदी हो चुकी है। नबी के रहमत ने हज़रत सालबा को उठाकर अपने सीने से लगाकर इरशाद फरमाया ओ मेरे मुक़द्दस सहाबा, अगर किसी जन्नती को देखना है तो सालबा के चेहरे का दीदार